یہ بات ہے اس سمے کی جب لوگ گناہ میں مبتلا تھے، انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ان کے برے کاموں کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کو وہ جھوٹا کہتے تھے اور وہ جھٹلاتے تھے اس دن کو جس دن حساب کتاب ہو۔ تب اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت بھیجی جو لوگوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا اور ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا۔ السلام علیکم اللہ کے پیارے مخلوق، میں زویا حنیف۔ اگر تو آپ اس سورہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ یہ بات ہے قرآن کی اس سورہ کی جس نے سب کے دلوں میں یہ ڈر کے ساتھ ساتھ یہ یقین دلا کہ وہ دن یقیناً آ کر ہی رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ الواقعات کی۔ یہ قرآن کی 56ویں سورہ ہے۔ الواقعات کا مطلب وہ واقعہ جو یقیناً پیش ہو کر رہے گا، یعنی قیامت۔ اس سورہ کا بنیادی موضوع آخرت، حساب کتاب اور انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس سورہ کی شروعات قیامت کے منظر سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اس دن زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر درد کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہ منظر انسان کو اللہ کی عظیم قدرت کا احساس دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہماری یہاں کی زندگی کچھ بھی نہیں، وہ کروڑوں سالوں لاکھوں کی زندگی کا ایک لمحہ ہے جو ہم نے یہاں گزارا۔ ہماری زندگی، ہماری سب سے لمبی زندگی وہاں اللہ کے پاس جا کر گزارنی ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یا کیا ہم تیاری کر رہے ہیں اس دن کا جب ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ہم اس وقت کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اس وقت کیا منہ دکھائیں گے اس عظیم اللہ کو جس نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی؟ مرنے کے بعد لوگوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا گروہ سابقون کا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان، عبادت اور نیکیوں میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اور انہیں جنت میں سب سے بلند درجہ حاصل ہوگا۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہے، یعنی داہنے طرف والے لوگ۔ یہ مومن اور نیک عمل کرنے والے افراد ہوں گے۔ ان کے لیے جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خوبصورت باغات، بہتی ہوئی نہریں، لذیذ پھل اور سکون و راحت سے بھرپور زندگی۔ انہیں کسی قسم کا غم، ڈر یا تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ جنت میں ہر جگہ گھومیں گے اور وہاں خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا، یعنی بائیں طرف والے لوگ۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلایا، گناہوں میں زندگی گزاری اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا۔ ان کے لیے سخت عذاب اور ناکامیابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حصہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور اپنی اصلاح کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق، کھیتوں میں اگنے والے فصلیں، آسمانوں سے برسنے والے پانی اور آگ جیسی نعمتوں کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ ان سب کے خالق صرف اللہ ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے اپنے رب کی عظمت اور رحمت کا احساس ہوگا، پر انسان اپنی ہی تخلیق پر غور کر کے اس باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس دنیا کو ایک ریچول فینومینا بناتے ہیں۔ وہ کیا جانے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بس 7 دنوں میں بنایا ہے۔ انہوں نے ہر چیز اپنے مطابق بنایا ہے جن پر بس ان کا حقوق چلتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے بنایا ہے۔ آخر میں موت اور آخرت کا ذکر ہے۔ جب انسان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تب اسے اپنی بے بسی اور اللہ کی حقیقی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو ایمان، نیک اعمال، توبہ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی اور اس جنت کی نعمت نصیب ہو۔ یہ سورہ انسان کو غفلت سے جگاتی ہے اور اسے اپنے انجام کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی سب کے ایمان کو مضبوط رکھے اور محفوظ رکھے جو بس فانی ہے۔ ہمیں ساری زندگی اللہ کے پاس گزارنی ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ قرآن کے اس طرح کی آیتوں کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک، شیئر اور فالو کر لیں۔